یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ نواسہ رسول کا ذکر ہے، یہ حق ہے، اس نے بڑھنا ہے، اس نے پھیلنا ہے انشاءاللہ۔ اس طرح سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ذکر امام حسین علیہ السلام، جو کہ سنت رسول ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ میں نے آغاز میں ہی یہ بات اس لیے کر دی ہے کیونکہ آج کا موضوع اسی سے متعلق ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو بھی سادہ الفاظ میں زیادہ سے زیادہ یہ بات، یہ پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ تاثر پایا جاتا ہے عام لوگوں میں کہ جی یہ جو ذکر حسین ہے، یہ حسین حسین کرنا، اس کو یہ لوگ ایک مسلک سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہ جو حسین حسین کرتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ذکر امام حسین علیہ السلام، یہ امام حسین کا ذکر کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ کبھی گود میں بٹھا کر، کبھی کانوں پر اٹھا کر، کبھی سجدے کو طول دے کے، کبھی رخساروں پر بوسے دے کے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو اس سے محبت کرنا، یہ جوانان جنت کا سردار ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں، اس پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں اس ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں سے مسلکی تعصب نہیں نکلتا، اور ویسے تو الحمدللہ یہ ذکر ساری دنیا میں جاری و ساری، اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر یہ ذکر ساری دنیا میں کیا گیا، چہلم منایا گیا، اور یہ منایا جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ بڑے پرامن طریقے سے سارے معاملات اختتام کو پہنچے، اور صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت برادران نے بھی شرکت کی اور امام حسین علیہ السلام سے اظہار محبت کیا۔ لیکن بھکر میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ جسے دیکھ کر بہت زیادہ دل رنجیدہ ہوا اور افسوس ہوا کہ لوگ کس طرف چل پڑے ہیں، کہ بھکر میں مومنین، عزادار، زائرین مرکزی جلوس میں شرکت کرنے کے لیے اپنے گھروں سے چل کر جا رہے ہیں پیدل، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے بڑے پرامن طریقے سے، اور انہوں نے ذکر حسین لگایا ہوا ہے اسپیکر پر، اور ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہے۔ جیسے اسپیکر پر آواز بلند ہوئی اور پڑھنے والے نے یہ جملے ادا کیے، حسین حسین یا حسینہ، تو ویڈیو بنانے والا کہتا ہے روکو روکو روکو، روک دو اس کو۔ اللہ اکبر، یعنی نواسہ رسول کے نام کی صدا ہے، ان کا ذکر ہے، یا حسین کی صدا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں روکو اسے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس ساری صورتحال پر ایک شعر یاد آ جاتا ہے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ یہ عزادار کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ بڑے پرامن طریقے سے، انتہائی پرامن طریقے سے، اور عزادار حسینی ہوتے ہی پرامن ہے، امام حسین کا ذکر سنتے ہوئے پیدل چل کر بڑے پرامن طریقے سے جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، اور روکنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے یہ ذکر نہیں لگانا کیونکہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا کہے اس پر، کتنا بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور ذرا غور کیجیے اس بات پر، باخدا کسی مسل کی تعصب سے ہٹ کر اس بارے میں سوچئے ذرا، کہ کہیں پر نعت رسول مقبول چل رہی ہو اور کوئی آ کر اس طرح سے کہے اوے روکو روکو روکو، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہے گا زمانہ؟ لیکن نواسہ رسول کے ذکر کو اس طرح سے روکا جاتا ہے، تو یہ ایک لا علاج مرض ہے، یہ بغض اہل بیت، اس کو اور کیا نام دیں گے آپ؟ کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، پیدل چل کر جلوس میں جا رہے ہیں، اس کے باوجود پرامن لوگوں کو روکنا اور دھاوا بول دینا۔ باقی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ نے یقیناً دیکھ رکھی ہوگی، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن نام حسین کو جو دبانا چاہتے ہیں، ان کو یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ دیکھو 14 صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور جب یزید جیسے فاسق و فاجر اور ظالم حکمران نہیں دبا سکے اس ذکر کو، تو آج کوئی کہاں سے روکے گا اور کیسے روکے گا؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ نواسہ رسول کا ذکر ہے، یہ حق ہے، اس نے بڑھنا ہے، اس نے پھیلنا ہے انشاءاللہ۔ اس طرح سے کوئی نہیں روک سکتا، اور الحمدللہ صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت برادران بھی اسی طرح سے ذکر حسین کرتے ہیں۔ یہ چند
ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے، ذہنیت کے، تکفیری مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں ان کی یہ حرکت۔ یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آج کے دور میں بھی کس کس طرح کے واقعات ہیں اور کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے کچھ عناصر کی جانب سے، مسلکی تعصب جو ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور کس قدر مسلکی تعصب میں وہ گر چکے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی میں یہاں پر ضرور کروں گا کہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیشہ ذکر حسین کو روکیں گے، ہمیشہ مجالس کو روکنے کی کوشش کریں گے، ذکر حسین کو، عزاداری کو روکنے کی یہ لوگ کوشش کریں گے۔ کبھی برائی کے خلاف بھی یہ لوگ آواز اٹھائیں نا، پھر پتہ چلے۔ مدارس میں میڈیا گواہ ہے کہ جن مدارس میں مولوی ظلم کرتے ہیں، آئے روز میڈیا پر خبریں آتی ہیں بچوں کے ساتھ بدفعلی اور اس طرح کے معاملات، کبھی ان مولویوں کے خلاف بھی انہوں نے ایسا رد عمل دیا ہے؟ اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں نا، اس پر بات کریں، اسے روکنے کی کوشش کریں، جو کہ اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں صریحاً۔ ان کے خلاف آج تک آپ نے میری نظر سے تو نہیں گزرا، اگر کسی نے کوئی ان کے خلاف بیان دیا ہو تو میری تصحیح کرے، مجھے بتائے کہ جی ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی ان عناصر کی جانب سے مخالفت ہوئی ہے، ہمیشہ عزاداری کی، عزاداروں کی، مجالس کی، ذکر حسین کی، نواسہ رسول کے ذکر کی۔ انتہائی افسوسناک، قابل مذمت کہ جن صداؤں کو دبانے کی یہ لوگوں کی جانب سے کوشش کی گئی، امام حسین علیہ السلام کا نام تھا آل محمد، کہ جن پر اگر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو کسی مسلمان کی نماز ہی قبول نہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں، آل محمد کا ذکر اتنا مقدس ذکر ہے، اور اس ذکر کو دبانے کی کوشش جو کرنے والے ہیں ان کو اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف یا کوئی فتویٰ نہیں دیتے، لیکن یہ چیزیں جو کہ منظر عام پر ہیں، جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں جب منظر عام پر آتی ہیں تو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن الحمدللہ حقائق منظر عام پر آ گئے ہیں، الحمدللہ حقیقت ساری دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ حسینی ساری دنیا میں ذکر حسین کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ بڑھتا رہے گا، یہ جاری رہے گا۔ اور جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے عناصر ہیں وہ ناکام تھے، ناکام ہی رہیں گے، یہ اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ عزادار، یہ مومن، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ جن کا ذکر ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان کرانے والے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، یا علی، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، اور علی کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ تو سلام ہے عاشقان علی کو، سلام ہے عاشقان حسین کو، جو ساری دنیا میں یہ پرچم بلند کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ بلند رہے گا۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔